السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام جی۔ بہت محترم قطب اطفال حضرت منیر احمد خون صاحب رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ابو، میں زہرا بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ابو، آپ کو اتنا بڑا رتبہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ سے محبت کی آپ کے لیے ابتدا ہو۔ اللہ آپ کو اس سے بھی بڑے بڑے مراتب نصیب کرے اور ہمیں آپ کا قدردان بنائے۔ جیسا کہ عائشہ نے کہا تھا، ہم تو آپ کا نام بھی نہیں جانتے تھے، ہم تو صرف مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک تھے، اور ان کے انتقال کے بعد ہم نے ایسی یقین محسوس کی کہ بیان سے باہر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے جوڑ دیا۔ ہم واقعی آپ سے واقف تھے، لیکن پتہ نہیں اللہ نے ہمارے ساتھ کون سی نیکی کرنے کا ارادہ کیا، ہمارے ساتھ بھلائی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے جوڑ دیا۔ اللہ آپ کے بہت مراتب بلند کرے اور ہمیں آپ کا فیض سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی نسلوں میں، آپ کے مال میں، ہر چیز میں اللہ بہت برکت دے۔ آمین اللہم آمین۔ ابو، میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ جو لاسٹ تزکیہ یہ پیراتھون ہوئی تھی فنڈ ریزنگ، اس میں آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک دلی کے نوجوان تھے، ان کی زندگی آپ کے ایک جملے سے بدل گئی تھی۔ آپ نے لیکن ہمیں وہ جملہ نہیں بتایا، تو وہ جملہ ضرور ہمیں بتائیے۔ اور ابو جی، ایک چیز اور، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم جیسے ہمارا کوئی سپارہ ہے اور اس میں سورہ کہف آ رہی ہے اور اسی دن جمعہ آ رہا ہے، تو سورہ کہف کی تلاوت بھی ہو گئی اور جمعے کے لیے بھی ہم پارہ جو پڑھ رہے تھے وہ بھی ہو گیا، سورہ کہف بھی ہو گئی۔ اسی طرح جب ہم مغرب کے بعد سورہ واقعہ، سورہ حدید، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، تو وہ ہم نماز میں پڑھ لیں تو کیا وہ ادا ہو گئی اس کی تلاوت؟ اور بہت دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کراچی پاکستان سے غالباً زہرا بیٹی کال کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محبتوں کو اور تمہاری نیک تمناؤں کو قبول فرمائے۔ تو میں اس قابل نہیں ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی آپ لوگوں کی حسن ظن کو حقیقت سے بدلے۔ مجھے تو ان القابات سے، ان چیزوں سے، خطابات سے مجھے شرمندگی اور ندامت ہونے لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر مقدر میں کوئی چیزیں لکھی ہیں تو میری مجال نہیں کہ میں اس مقدر کا مقابلہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگتا ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، جو کچھ آپ مجھ پر اتاریں میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ بصر و چشم اس کو قبول کروں گا، لیکن آپ حضرات کی محبتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ آپ کو نصیب فرمائے، اور آپ کی دعائیں میرے حق میں قبول ہوں اور ہماری دعائیں آپ حضرات کے حق میں قبول ہوں۔ اور باقی جو ہے آپ نے جو سوالات کیے ہیں، جہاں تک جو ہے وہ پہلے سوال کا تعلق ہے کہ ہاں، آپ نے وہ نوجوان کے حوالے سے کہا کہ کسی نوجوان کے ایک میرے جملے سے کہ اس کو جو ہے وہ اللہ نے اپنی معرفت و قربت نصیب فرما دی۔ وہ اصل میں وہ میرا جملہ وہ تھا کہ جو واقعہ آپ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو سن رکھا ہے، اور میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں وہ واقعہ کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت وفات آ گیا۔ جب وقت وفات آ گیا تو ابلیس پہنچ گیا، اور ابلیس آ کے اس سے یہ سوال کرنے لگا کہ ساری زندگی آپ جس اللہ کی عبادت کرتے رہے، وہ اللہ کو تم نے تو دیکھا نہیں، وہ اللہ ہے کہاں؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 100 دلائل شریعہ، 100 دلائل عقلی دلائل اکٹھے کر رکھے تھے، عقلی 100 دلائل اکٹھے کیے تھے، جن میں سے 99 علمی دلائل تھے، اور 100ویں دلیل یہ تھی کہ آپ جو وہ کھیتوں کے اندر نکل گئے اور سوچنے لگے کہ میں 100 پوری کر لوں دلیلیں، تو ایک دیہاتی کو دیکھا وہ ہل چلا رہا ہے، وہ دیہاتی کے پاس چلے گئے کہ یار میں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 99 دلائل عقلی اکٹھے کر لیے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک اور دلیل عقلی مجھے مل جائے، تو بتا تیری نظر میں کوئی دلیل عقلی ایسی ہے کہ جس سے 100 دلائل میرے پورے ہو جائیں؟ اور اس دیہاتی سے جب یہ بات کہی، دیہاتی نے کہا ہاں میں بھی بتاتا ہوں۔ امام راضی بڑے خوش ہوئے کہ چلو اس کے بعد کوئی دلیل عقلی ہوگی۔ اس نے اپنا وہ بیل روکے، جو ہل چلانا روکا، اور وہ ہل کا جو ایک ڈنڈا ہوتا ہے وہ ڈنڈا نکالا اور امام راضی کو مارنے کے لیے دوڑا۔ جب دوڑا تو امام راضی آ گیا کہ پیچھے وہ ڈنڈا لے کے بھاگ رہا ہے، تو امام راضی پکارے ہاں ہاں مجھے 100ویں دلیل سمجھ میں آ گئی، جو بدبخت 99 دلائل نہ مانے تو اس کا علاج مولا بخش ڈنڈا ہے، 100 میں اس کی پٹائی ہو، اس کے علاوہ کہتے مجھے 100ویں دلیل سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ وہ امام راضی تھے۔ تو کہتے جب ان کا انتقال ہونے لگا، ابلیس نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مکر کرتا ہے ابلیس، پہنچ کے وسوسے ڈالتا ہے، بھئی کس ایمان پہ قائم تھے تم، بھئی کس خدا کو مانتے تھے؟ عین مرنے کے وقت وہ چاہتے ایمان چھین لوں۔
امام راضی نے اپنی پہلی دلیل پیش کی تو جو وہ ابلیس تو بہت بڑا علامہ ہے، اس نے اس پر نقض وارد کیا، دلیل توڑ دی۔ امام راضی نے دوسری دلیل کی، اس نے اس کو توڑ دیا، یہاں تک کہ 99 کے 99 عقلی دلائل ان کو ٹوٹ گئے۔ جب ٹوٹ گئے تو امام راضی جو ہے اندر ہی اندر جو ہے ان کا دل کانپنے لگا اور حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے بڑے دلائل عقلیہ میں نے اکٹھے کیے اور ادھر دماغ ہی نہیں کیا کہ یہ عقلی دلائل ٹوٹ گئے۔ اب یہ جب پریشان ہوئے تو ان کے پیر و مرشد عصر کی نماز کا وضو کر رہے تھے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ وہ پیر و مرشد کے محتاج جو مریدین متوسلین ہوتے ہیں ان کے دین و ایمان کے ذمہ دار وہ پیر و مرشد ہوتا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے سے ان کو ہدایت پہنچاتے ہیں۔ جیسے ملائکہ اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں، ہر فرشتہ ایک ڈیوٹی کے تحت وہ آگے کہاں کو بارشیں برساتا ہے، کوئی وحی لاتا ہے، کوئی روح قبض کرتا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ہر چیز نہیں کر رہا، آگے اللہ نے انتظامات قائم کر رکھے ہیں، حالانکہ ہو رہا ہے سب اللہ کے منشا سے۔ ایسی دنیا کے اندر بھی اللہ نے پیر و مرشد قائم کر رکھے ہیں، کئی غوث ہیں، کئی ابدال ہیں، کئی اقطاب ہیں، کئی جو اوتاد ہیں، کئی اخیار ہیں، یہ کئی مکتوم ہیں۔ تو یہ اولیاء کامل پھیلا رکھے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت و فضل کے فیصلے ہدایت کے جو چشمے جاری کرتے ہیں۔ اب پیر و مرشد چونکہ ظاہر ہے ان کے مرید ہیں، پیر و مرشد جو وضو کر رہے تھے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متوجہ کیا کہ تیرا مرید یہ اس حال کے اندر مبتلا ہے۔ ظاہر ہدایت اللہ کی طرف سے آنی ہے، تو پیر و مرشد کے پاس جب یہ بات آئی تو وہ انہیں پانی ہاتھ میں تھا ان کے، اور انہوں نے زور سے پانی زمین پہ جھٹکا اور کہا کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے، کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے۔ یہ بات کہی، یہ امام راضی کے قلب کے اندر جملہ اترا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بغیر دلیل کے اپنے اللہ کو مان لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، تکبیر تکبیر، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ جملہ تھا کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے۔ تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ یہ ایک جو جملہ تھا کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے، اس جملے نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی منازل طے کر دی۔ اور آج وہ نوجوان جو ہے وہ محفل ذکر کرواتا ہے اور بہت روحانی ترقی کر رہا ہے۔ وہ میرا وہ مرید ہے، روحانی ترقیات کر رہا ہے۔ اس ایک جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت و معرفت نصیب فرما دی۔ تو کہ میں کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے، اور اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ جناب وہ گلیوں کوچوں کے اندر چیخ چیخ کے رونے لگا، کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے، کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے۔ اور حقیقت ہے، حقیقت ہے، میں بھی کبھی اس جملے کو سوچتا ہوں، اس واقعے کو پڑھتا ہوں، وہی کیفیت وجد کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے۔ آج ہم مشاہدے کے بندے ہو گئے ہیں، دیکھ کے مانتے ہیں، جو تجربہ کر کے سمجھتے ہیں۔ ہم جو کسی کہنے والے کے کہنے پر نہیں ایمان لاتے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا منصب تھا۔ آج اب اس سے نکل گئے، ہم دیکھ دیکھ کے ماننا چاہتے ہیں، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے بندے ہو گئے، ہم غیب کی باتیں جو ہے وہ جو سننے والے نہیں رہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو بغیر دیکھے مانا جاتا ہے، اور یہی اپنی اولادوں میں تربیت کریں۔ اور آج کی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ آپ کے بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، سب سے پہلا اٹیک ان پہ ہی ہوتا ہے، مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، ویئرز اللہ، ویئرز اللہ۔ وہ بچہ ادھر ادھر دیکھتا، آئی ڈونٹ نو، وہ آ کے گھر ماما ویئرز اللہ، ماما بھی ادھر ادھر دیکھتی ہے، نہیں بیٹا ایسا سوال نہیں کرتے۔ مطلب سوال یہ، ہر ایک نے اپنا ایک اللہ بنا رکھا ہے، گویا کہ ایک مورتی، وہ ہندو کہتا ہے یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا خدا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمارا جیزس، یہ ہمارا خدا ہے، عیسائی ہر ایک۔ لیکن اسلام یہ تو وہ خدا پیش کرتا ہے جس خدا کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی مشاہداتی دنیا کا انسان یہاں سے دھوکہ کھاتا ہے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ویئرز اللہ۔ تو بات وہی ہے جو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، اللہ نے یہ کب کہا کہ میں نظر نہیں آتا؟ اللہ نے یہ کبھی خود کہا ہی نہیں کہ میں نظر نہیں آتا۔ اللہ نے یہ کہا تم دیکھ نہیں سکتے، تمہارے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں جو مجھے دیکھ سکیں۔ آپ خوشبو کو دیکھ سکتے ہیں؟ خوشبو جو کہ آپ کو عطر میں نظر آتی ہے، اس کی شیشی کھول دے خوشبو پھیل گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ دیکھ سکیں۔ آپ پانی میں دوڑنے والے جراثیم دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ جراثیم نظر آ سکیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی آنکھوں کے اندر جو وہ نقص ہے، آپ اپنے آنکھوں کا نقص دور کریں۔ تبھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے اللہ اپنا آپ مجھے دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ اللہ کو یہ کہنا چاہتی نہیں، مجھے میں نظر نہیں آتا، یہ تو نہیں کہا نا۔
लन तरानी, तू मुझे देख नहीं सकता, इसलिए कि मूसा दुनिया में रहते हुए तेरे पास वो आँख ही नहीं है जो मुझे देख सके। हाँ, आखिरत में जब पहुंचेगा तेरी आंखों में वो ताप पैदा कर दूंगा, तू मुझे देख सकेगा, लेकिन यहाँ दुनिया में तू मुझे नहीं देख सकता। तो लन तरानी फरमाया कि तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। देखो मतलब क्या, फिर क्या फरमाया कि इस पहाड़ को देख, इस पहाड़ पर मैं अपनी तजल्ली मारूंगा, तजल्ली फेंकूंगा, अगर ये पहाड़ अपनी जगह खड़ा रहा तो फिर तू मुझे देख सकेगा। इसका मतलब है कि तेरी आंखों में वो ताब और ताकत है जो मेरे देखने के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर ये पहाड़ अपनी जगह ठहर ना सका तो फिर तू मुझे कभी नहीं देख सकेगा। दुनिया में देखने का सवाल ही नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली मारी है तो पहाड़ अपनी जगह से हिल गया, अपनी जगह से हिल गया और चलने लगा, यहाँ तक दरिया नील में दाखिल हो गया। और फरमाया क़यामत तक के लिए वो चल रहा है, वो ठहर नहीं सका। अल्लाह की तजल्ली उसकी पर ऐसी पड़ी कि पहाड़ अपनी जगह पर ठहर नहीं सका। फरमाया कि वो अब भी चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा था अगर ये ठहरा रहा तो मुझे देख सकेगा, ये ना ठहर सका तो मुझे नहीं देख सकेगा। और इस जुमले को, इस मजमून को जब मैं पढ़ता हूँ मुझ पर कैफियत तारी हो जाती, कैफियत तारी हो जाती है। क्या अल्लाह की तजल्ली थी, क्या अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली का नज़ारा था कि हज़रत मूसा तो बेहोश होकर गिर गए उस तजल्ली को देख के, और पहाड़ अपनी जगह पे कायम ना रह सका और अपनी जगह से खिसक गया, यहाँ तक कि दरिया नील में दाखिल हो गया और दरिया नील में वो चला जा रहा है। इब्न अब्बास फरमाते क़यामत तक वो चलता रहेगा, वो ठहर नहीं सका। फिर और मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर अनवार इलाही की वो ताबानी पैदा हो गई कि बीवी भी नहीं देख सकी उनके चेहरे को, बीवी भी उनके चेहरे को नहीं देख सकी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पे जो कंबल, जो आपके ऊपर कंबल था, कंबल, वो कंबल आपने अपने चेहरे पे रख लिया, चेहरा छुपा लिया। और बीवी कहती थी कि आप मुझे अपना चेहरा तो दिखा दीजिए, आप चेहरा तो दिखा दीजिए, आप जो अपने चेहरा छुपा लिया। कहा नहीं, तू मेरा चेहरा ही देख सकती, इसलिए कि अल्लाह की तजल्ली को कोई नहीं देख सका। उस तजल्ली का असर मेरी आंखों में ऐसा पड़ा है और मेरे चेहरे पे अनवार इलाही का ये आलम है कि मेरे चेहरे को देखने की अबताब किसी के पास नहीं है। जो देखेगा वो उसकी बिनाई सल्ब हो जाएगी, वो भी नाबीना हो जाएगा। बीवी मुतारा हज़रत सफूरा बीबी कहा कि नहीं, मुझे दिखाइए अपना आप, मैं बेचैन हूँ, मुझे अपना आप दिखाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो कंबल अपना चेहरे से जब हटाया और उन्हें जब उनके चेहरे को देखा तो उनके चेहरे की ताबानी और तजल्लियत इलाही के अनवार उनकी आंखों में इस जोर से पड़े कि वो नाबीना हो गई, नाबीना हो गई। पैगंबर की बीवी, उनकी अपनी इस्तेदाद किस कदर होगी, अपनी विलायत और मार्फत की इमाम होगी, लेकिन उनकी आंखें ताप नहीं ला सकी, नाबीना हो गई। जब नाबीना हो गई तो सहेलियों ने छेड़ा, सहेलियों ने कहा क्या कि तुझे कभी दुख नहीं हुआ, हसरत और अफसोस तुझे नहीं हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा देखे वैसे तू नाबीना हो गई, तेरी आंखों की बीनाई सलब हो गई। लेकिन नहीं नहीं, मैं जो है उस पर मुझे कोई हसरत अफसोस नहीं है। मैंने चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली, अल्लाह के पैगंबर पर देखने की तमन्ना की थी और मेरी आंखें अल्लाह ने सलब कर ली, खीरा हो गई, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस जज्बे की वजह से इनाम ये दे दिया, मैं आंख बंद करके देखती हूँ तो मेरी आंखों में मूसा अलैहिस्सलाम का मुनव्वर चेहरा हमेशा रहता है। मैं हर वक्त अपने महबूब का दीदार करती हूँ। दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, फिर अब तो तस्वीर यार हर वक्त मेरे दिल में है। मैं आंखें मेरी नाबीना हो गई, लेकिन अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को मुनव्वर चेहरा हर वक्त देखती हूँ, हर वक्त देखती हूँ। और मैं साबिर हूँ अल्लाह तबारक व तआला की इस मशीयत पर, और मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं इस पर खुश हूँ। अब ये गुफ्तगू यहाँ सहेलियों से हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला सुन। हम समझते हैं कि अल्लाह सुनता नहीं है, हम सुबह शाम बातें कर अल्लाह सुन रहा। 28वें पारे में अल्लाह कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुक, ऐ पैगंबर अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो आपसे झगड़ रही है अपने मियाँ के बारे में। यार क्या उन्वान है यार, ऐ पैगंबर अल्लाह ने सुन ली, पैगंबर से औरत झगड़ रही है कि अल्लाह के पैगंबर ये क्या इंसाफ है, जब जवानी थी उसे मेरी जवानी से फायदा उठाया, अब मैं बूढ़ी हो गई, अब मुझे तलाक दे रहा है, ये क्या इंसाफ है। और आप कह रही इस जुमले से तलाक हो जाती है
یہ کیسا انصاف ہے؟ جوانی میں طلاق دیتا، اگر دیتا تو بڑھاپے میں طلاق دی، جبکہ اس کو میری اب ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی۔ وہ جھگڑ رہی ہے رسول اللہ سے، اور اللہ نے آیت اتار دی، اے اللہ کے نبی، اللہ سن رہا ہے عورت تجھے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اس کے جھگڑے اور تڑپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم شریعت بدل دیا، حکم شریعت بدل دیا، قرآن میں اتار دیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، میرے ناظرین، یہ سوچا کرو اللہ سن رہا ہے، جو بولتے وہ سن رہا ہے۔ تو یہ جب گفتگو سہیلیوں سے کر رہی ہیں اس جذبے کے ساتھ، تو اللہ سن رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں جوش آیا، ملائکہ بھی ساری باتیں سن رہے تھے کہ کیسی صابر عورت ہے، کوئی شکوہ نہیں، اور یہ کہتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اب اپنے محبوب کی صورت ہر وقت دیکھتی ہوں۔ بس یہ جب اس کا جذبہ دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا کہ اس کو ایک آنکھ نہیں 1000 آنکھوں کی بینائی عطا فرما دو، فوراً بینائی آ گئی، اور اس کے بعد ایسی بینائی اللہ نے عطا کی کہ ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے منور چہرے کو دیکھتی تھی، پھر آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی تھی، ہر وقت اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے وہ آنکھوں سے پیتی تھی۔ جسے پینا ہو میری محفل میں آئے، جسے پینا ہو آنکھوں سے وہ میری محفل میں آئے۔ تو گویا کہ آنکھوں سے وہ پیتی تھی انوار الہی کو، اللہ نے ان کی آنکھوں کو ایسی تابانی عطا کر دی سے اس ایک جذبے کی وجہ سے۔ تو حقیقت یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، آج ہم تو اللہ نظر آتا ہے، اللہ نظر آتا ہے، دیکھنے کی تاب نہیں ہے، دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ تو چونکہ ہماری آنکھوں کے اندر، چونکہ ہم اندھے ہیں، اب اندھے کے پاس اگر کھڑے ہوں تو اندھے کو آپ نظر نہیں آتے، اس میں قصور آپ کا یا اندھے کا ہے؟ اندھے کا ہے نا، کہ بھائی تو دیکھ نہیں سکتا، میرا کہ میں تو پاس کھڑا ہوں، 6 فٹ کا آدمی، بھائی تو اندھا ہے۔ بس ہم دل کی اور بصیرت کی آنکھ سے اندھے ہیں، اس لیے ہمیں خدا نظر نہیں آتا۔ جب یہ بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر ہمیں ہزارہا نگاہوں سے اپنا خدا نظر آتا ہے، قدم قدم پہ ہم اپنے خدا کو محسوس کرتے ہیں، کبھی نصرت کے ساتھ، کبھی رحمت کے ساتھ، کبھی دولت و حکمت کے ساتھ، ہر وقت اپنے خدا کے نظارے کرتے ہیں۔ بلکہ کبھی کائنات کے اندر جو رنگ نظر آتے ہیں ان رنگوں میں ہمیں اپنا خدا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے، تو یہی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقامات عالیہ عبور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔